آج ہمیں کہانی سنانے جا رہے ہیں آپ آشا بھوسلے کی. لتا منگیشکر بھی چھوٹی تھی اور آشا بھوسلے بھی چھوٹی تھی. بینا ناتھ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. لتا نے گانا شروع کر دیا تو اس کی انکم جو تھی وہ اس سے گھر نہیں چلتا تھا, تو آشا نے بھی ساتھ ساتھ گانا شروع کر دیا. اس کے دل میں ایک احساس کمتری پیدا ہوا کہ اس دور میں لتا جی لیتی تھی ایک گانے کا 500 روپیہ, اس وقت اس کو ملتے تھے 50 روپے. پھر اس نے کیا کیا کہ احساس کمتری کا علاج یہ کیا, تو اس نے ہر قسم کے گانے شروع کر دیے. آئٹم سانگ سے یہ لڑکی ایک دم سپر سٹار ہو گئی. آشا بھوسلے جب لتا جی کے مقابلے پہ آ گئی تو اس دوران آشا جی سے ایک غلطی ہو گئی. 16 سال کی عمر تھی, محلے کا ایک آدمی تھا, اس کی عمر کو 35 سال کے قریب تھی. 16 سال کی عمر میں پیار ہوا اور وہ آدمی سے بہلا پھسلا کے, لیکن اس کے بعد اس نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا اور یہ واپس آ گئی. آر ڈی ورمن سے اس نے شادی کی. پھر اس کے بعد پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. دنیا میں سب سے زیادہ گانے گانے کا جو ریکارڈ ہے وہ آشا بھوسلے کے پاس. پھر اس نے دولت کمائی اور اس مقام پر آ گئی جہاں آج شاہ رخ خان ہے. کیسے مر جاتی ہیں, کیا ہوتا ہے آشا بھوسلے کو؟ بیماری ایسی تھی کہ تمام اعضاء جو تھے وہ جواب دے گئے تھے سوائے سانس کے, اور اس کو تکلیف ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں دی بلو ٹروتھ ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالعزیز صدیق, اور ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے ایک نیا پوڈ کاسٹ لے کے آئے ہیں. اور پوڈ کاسٹ کے اندر ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک بڑی سنگر کا, آپ کو جو ہے نا پورا موازنہ کر کے دکھائیں گے اور ان کی ہسٹری اور along with ان کے جو مشہور گانے ہیں اور کس طرح سے ان کا انتقال ہوتا ہے. یہ سب باتیں کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے دی ون اینڈ اونلی لیونگ لیجنڈ اور ایک ستارہ جو اپنی چمک سے نا روشن کر رہا ہے یہ میڈیا انڈسٹری کو اور فلم انڈسٹری کو. بہت سی فلمیں لکھی, دی ون اینڈ اونلی ناصر ادیب صاحب, سبھی جانتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں. سر آج ہمیں کہانی سنانے جا رہے ہیں آپ آشا بھوسلے کی. آج آپ نے میری تعریف کچھ ضرور سے زیادہ کر دی, مجھے کوئی چکر لگتا ہے, اللہ خیر ہی کرے. بہرحال میں وہ ستارہ نہیں ہوں جس سے انڈسٹری میں روشنی ہو رہی ہے. میری انڈسٹری وہ ہے جس نے مجھے روشنی دی ہے اور میں ستارے کی طرح چمک رہا ہوں. اللہ اکبر. تو بات یہ ہے کہ آپ کو پتا دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ کیا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے اللہ کی ذات. بے شک. لیکن سارے اس کو مانتے نہیں ہیں. اور ایک سچ ہے دنیا کا سب سے بڑا, موت, جسے سب مانتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور موت جب آتی ہے نا عبدالحی, تو پاؤں سے جان نکلنا شروع ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ پنڈلیاں, رانے, پیٹ اور انسان کے اعضاء جواب دینا شروع کرتے ہیں. ٹھیک. اور اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے کہ نہ کوئی بھائی تھا, نہ کوئی بہن تھی, نہ کوئی بیٹا تھا, نہ کوئی باپ تھا, نہ کوئی دوست تھا, کچھ نہیں تھا, کوئی بھی نہیں ہوتا. اس وقت صرف اللہ یاد آتا ہے انسان کو. بالکل ٹھیک. اور ایک موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوتا ہے. اور اسی لیے اللہ نے بتا بھی دیا کلام پاک میں کہ جب قیامت آئے گی تو ماں بیٹے سے بھاگے گی, بیٹا باپ سے بھاگے گا, بھائی بھائی سے بھاگے گا, ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. نفسا نفسی کا عالم, نفسا نفسی کا عالم ہوگا. رشتہ رہ جائے گا اللہ کا اور بندے کا, سارے رشتے ختم ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک. تو جن رشتوں کے لیے ہم اس دنیا میں اتنے پاپڑ بیلتے ہیں, غلط کام بھی کرتے ہیں, بدماشیاں کرتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, یہی لوگ سب سے پہلے ہمیں چھوڑ جاتے ہیں. تو آشا بھوسلے بھی زندگی کے اس موڑ سے چلی جس موڑ پہ تاریکیاں تھی, اندھیرے تھے, ناکامیاں تھی, غربت تھی, کچھ نہیں تھا, بے کسی تھی اور بے بسی تھی. بالکل ٹھیک. اور پھر یہی آشا بھوسلے آئی, برانڈ بن گئی, شاہانہ زندگی گزارنا شروع ہو گئی. دنیا کی ہر قیمتی گاڑی پاس, دنیا کے بڑے بنگلے پاس, اور کتنے کاروبار اور پیسہ ہی پیسہ کہ بتانے کے لیے بھی اس کو 3-4 دن چاہیے تھے کہ میری دولت کتنی ہے اور کہاں کہاں ہے. اور پھر آخر کار مر گئی وہ. اور مجھے جون ایلیا کا وہ تاریخی جملہ یاد آتا ہے, کیا بات کی تھی انہوں نے کہ ہم بہترین ہو کر بھی, ذہین ترین ہو کر بھی, خوبصورت ترین ہو کر بھی, کامیاب ترین ہو کر بھی آخر مر جاتے. کیا بات ہے, خوبصورت, بہت خوب, بہت خوب. تو یہ اگر بات انسان یاد رکھے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کسی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بتایا تھا کہ موت سے بڑی کوئی نصیحت نہیں. بالکل ٹھیک.
تو آتے ہیں اب آشا بھوسلے کی طرف. کیسے مر جاتی ہیں؟ کیا ہوتا ہے کس کو؟ آشا بھوسلے کو. آشا بھوسلے کو بیماری تھی, وہ میں اس آگے جا کے بتاتا ہوں کیا بیماری تھی. ٹھیک. اور بیماری ایسی تھی کہ جس نے اس کو, جب بیچ کینڈی اسپتال میں گئی ہے تو تمام اعضاء جو تھے نا وہ تقریباً جواب دے گئے تھے سوائے سانس کے. بالکل ٹھیک. تو بے بسی کی یہ موت کوئی آشا بھوسلے کی نہیں, ہر ایک کے لیے آتی ہے. جب بھی کوئی انسان مرتا ہے عبدالحی وہ اسی طریقے سے بے بسی میں مرتا ہے اور اکیلا ہوتا ہے, اور برحق ہے, برحق ہے, برحق ہے, اور برحق کو ہی نہیں مانتے یار ہم, اسی سے ہم ڈرتے ہیں لیکن اسے بھول جاتے ہیں. اینی ہاؤ آشا بھوسلے کی اس زندگی کے اتار چڑھاؤ پر جب آتے ہیں, کیسے انڈسٹری میں آئی, مطلب کس طرح سے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے وہ کہ ایک جملہ ہے, نام کمایا. ایک شعر میں نے پڑھا تھا, اس کا ایک جملہ صرف مجھے یاد ہے, مصرع, اور دوسرا مصرع یاد نہیں ہے. ہوتا ہے گھرانے میں فخر سدا ایک ہی فرق, لیکن یہ ایک ایسا گھرانہ تھا جس میں دو فخر پیدا ہوئے. ٹھیک. بینا ناتھ منگیشکر ایک شخص تھا مہاراشٹر کا, اور مہاراشٹر کو میں ایک ہب کہتا ہوں فنکاروں کا, ایک گڑھ جہاں سے بڑے بڑے سپر سٹار آئے اور چھا گئے. اور آج بھی جنوبی ہندوستان کے جو فنکار ہیں وہ بالی ووڈ سے بھی بہت آگے چلے گئے. صحیح. تو وہاں اس گھرانے میں یہ پیدا ہوئی, اور وہاں گانا بجانا جو تھا ان کی روایت تھی. تو لیکن ابھی یہ بچے تھے, لتا منگیشکر بھی چھوٹی تھی اور آشا بھوسلے بھی چھوٹی تھی. ان کی اور بھی ایک بہن تھی, اس کا نام اوشا تھا. یہ تین بہنیں تھیں. تین بہنیں تھیں. بھائی تھا کوئی ان کا؟ نہیں, بھائی نہیں ملتا میرے سے کوئی. ٹھیک. تو بینا ناتھ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, ابھی یہ بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں. اور پھر وہی جو ہوتا ہے کہ جس وقت غربت آتی ہے, کھانے پینے کا مسئلہ ہوتا ہے, تو پھر کندھوں پر جو سب سے بڑی بہن ہوتی ہے وہ اپنا بوجھ اٹھانا شروع کر دیتی ہے. تو لتا نے گانا شروع کر دی. اچھا. لتا نے گانا شروع کر دیا, تو اس کی انکم جو تھی وہ اس سے گھر نہیں چلتا تھا. تو آشا نے بھی ساتھ ساتھ گانا شروع کر دیا. 10 سال کی عمر میں گانا شروع کر دیا اس نے, اس غربت سے تنگ آ کر. اچھا, ایسے بچے جو غربت میں ہو نا, جو دکھ میں جوان کرے, تو وہ میں نے ایک جملہ لکھا تھا, سبیہ خانم کا وہ جملہ تھا, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. دکھا نے تنو وقت تو پہلے کتنا سمجھدار کر دیتا. تو دکھ آتے ہیں نا جب, تو جیسے ہوتا ہے نا ضرورت یاد کی ماں ہوتی ہے. جب مصیبت آتی ہے تو مصیبت سے نکلنے کے لیے آدمی سوچتا ہے. جب کوئی دکھ آتے ہیں دکھ سے نکلنے کے لیے سوچتا ہے. کوئی پرابلم آتا ہے تو وہ پھر ذہن چلتا ہے, کام کرتا ہے. تو وقت سے پہلے بالغ بھی ہو جاتے ہیں بچے ذہنی طور پر, اور جوان بھی وقت سے پہلے ہو جاتے ہیں. تو یہ بچی بھی 10 سال کی عمر میں سمجھدار ہو گئی, اور اس نے سوچا کہ مجھے بھی ساتھ دینا چاہیے, اور اس نے گانا شروع کیا. لیکن جب تھوڑا سا وقت آگے گیا, جب یہ باقاعدہ سنگر ہو گئی اور لتا منگیشکر سنگر ہو گئی, تو اس کے دل میں ایک احساس کمتری پیدا ہوا کہ اس دور میں لتا جی لیتی تھی ایک گانے کا 500 روپیہ. اچھا, یہ کب کی بات ہے؟ یہ کس دور کی بات کر رہے ہیں؟ شروع کی بات, جب لتا منگیشکر نے نئی انڈسٹری میں آئی ہے, اس وقت کی بات ہے. یہ 50s کے اور 60 کے درمیان کی بات. تو اس وقت اس کو ملتے تھے 50 روپے. بڑا ڈفرنس تھا. تو یہ ڈفرنس تھا. اچھا, بات یہ تھی کہ لتا کی آواز اتنی چھا گئی تھی کہ ہر میوزک ڈائریکٹر کی وہ ضرورت تھی, ہر بڑا گانا اس کے پاس. جس طریقے سے آپ دیکھیں پاکستان میں میڈم نور جہاں تھی, جب کوئی گانا ہوتا تھا کسی ہیروئن کا, تو میڈم نور جہاں کے علاوہ کوئی دوسرا نام نظر نہیں آتا تھا. بڑی مجبوری میں کوئی کبھی میں ناز سے گوا لیا, کبھی کسی اور سے گوا لیا, نہیں ہوتا تھا. تو وہی لتا کی وہاں کنڈیشن تھی, تو اس کو وہ جگہ نہیں ملتی تھی. پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے اس کو احساس کمتری کا علاج یہ کیا کہ لتا جی گاتی تھی ہیروئنس کے پیچھے وائس اوور, جی پلے بیک جس کو کہتے ہیں ہیروئن کا خاص طور پر. اس کے علاوہ بھی فلموں میں گانے ہوتے تھے, مثلا کامیڈیز کے گانے ہو گئے اور آئٹم سانگ ہو گئے, کچھ یہ وہ. تو اس نے ہر قسم کے گانے شروع کر دیے. اچھا. تو آئٹم سانگ سے یہ لڑکی ایک دم سپر سٹار ہو گئی. اچھا. اس میں ایک مجھے بات بتائی تھی جو مجھے پورے اس کے نیٹ ورک میں نے اس کا دیکھا ہے, اور گوگل پہ میں نے چھان بین کی ہے, تو وہ مجھے نہیں ملا, لیکن وہ بات اتھینٹک ہے. وہ بات مجھے بتائی تھی نذیر علی میوزک ڈائریکٹر ہے نا ہمارے پاکستان فلم, میرے ان سے بڑے اچھے تعلقات تھے. تو ان کے جو بہنوئی تھے, تو فیل حسین ان کا نام تھا, وہ میرے کلاس فیلو تھے. تو میوزک کے ساتھ ان کا نذیر علی کی وجہ سے بڑا رشتہ تھا. تو میرا بھی ان کے ساتھ ایک رشتہ تھا. تو میں اس وقت کالج بھی پڑھتا تھا, تو میں یہاں آتا تھا. تو نذیر علی صاحب اس وقت ابھی میوزک ڈائریکٹر نہیں بنے تھے, وہ ویسے گاتے تھے. وہ کوٹھے کے اوپر وہ طوائف مجرا کرتی تھی نا, تو وہاں وہ ساز بجاتے تھے. اچھا. تو بڑی باتیں ہوتی تھی میوزک کے بارے میں. تو مجھے وہاں سے بھی سینس ملی میوزک کی کہ میوزک کیا ہوتا ہے,
تھان لینی کی ہوتا ہے, اے لینا کی ہوتا ہے, سر کی ہوتا ہے, لے کیا ہوتی ہے, لے کیا ہوتی ہے, ماترا کیا ہوتا ہے. مطلب یہی باتیں ہم نے تو سنی ہوئی ہیں, یہ تو دیکھ اس میں انہوں نے اس دور میں, یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں 1961 کی, مجھے نذیر علی کی موجودگی میں میوزک ڈائریکٹروں کی بات ہوئی تو اس میں آشا بھوسلے کا ذکر آیا. تو میں نے انہیں بتایا کہ آشا بھوسلے مجھے بڑی پسند ہے, کیونکہ آئٹم سانگ آتی تھی, بڑے اچھے مجھے گانے لگتے اور تھے. آئٹم سانگ آپ کو بڑے پسند بھی ہیں. ہاں, شروع سے آپ کو آج بھی آئٹم سانگ آج پسند بھی آتے مجھے ہیں, پسند ہے. آپ دیکھتے بھی ہیں. میں اس اکثر دیکھا ہے جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نورا فتحی کو بھی اب آج کل آئٹم سانگس کی وجہ سے. میں آگے سوچ رہا تھا کہ جڑی میری تعریف ہو رہی تو اس کو گڑبڑے بہرحال خیر ہے, آج میں تیرے وال نہیں آ رہا کیونکہ میرا وہ ایک ردم بنا ہوا, میں اس ردم کو چھوڑنا نہیں چاہتا. تو وہ ان دنوں ایک بڑا گانا مشہور ہے, دم مارو دم مٹ جائے غم, ہے جی. تو میں گنگناتا تھا. تو میں نے کہا یار آشا بھوسلے, مجھے اب میں عطائی تھا نا, مجھے سمجھ نہیں تھی. میں نے کہا آشا بھوسلے جو ہے نا یہ لتا منگیشکر سے بڑی سنگر ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا نذیر نے کہا نہیں لتا ہے, آشا اچھی گاتی ہے لیکن لتا نہیں ہے. Obviously. وہاں انہوں نے ایک بات بتائی جو میں آڈینس کو, اپنے سامعین کو بتانا چاہتا ہوں, اور آپ کے لیے بھی یہ نئی بات ہوگی کہ اس کو کوئی میوزک ڈائریکٹر لفٹ نہیں دیتا تھا جس کا نام آشا تھا. اچھا. بہت چھوٹا کوئی میوزک ڈائریکٹر جس کو چھوٹی چھوٹی فلمیں ملتی تھی, کوئی اونچے میٹھے میٹھے کھٹے میٹھے گانے وہ اس سے گنواتے تھے. جیسے پاکستان میں بھی آپ کو پتہ نا, سپر سٹار کو لے کر ہر فلم نہیں بنتی. ہر فلم میں ہمایوں سید نہیں ہوتا, فواد خان نہیں ہوتا, حمزہ باسط نہیں ہوتا, شان نہیں ہوتا. تو جو لو کاسٹ ہوتی ہے اس کا بجٹ بھی لو ہوتا ہے, اس کے سنگر بھی لو ہوتے ہیں. تو سارا ہی obviously وہ پھر اس حساب سے وہ بھی آرٹسٹ ہوتے ہیں, لیکن لو بجٹ ہوتے ہیں. اس کو بریک تھرو کیسے ملا؟ ایک میوزک ڈائریکٹر تھے, ان کو میوزک ڈائریکٹر پہلی دفعہ لیا ایک پروڈیوسر نے, ان کا نام تھا او پی نیئر. اچھا. او پی نیئر نے گانا بنایا, اور گانا بنانے کے بعد پروڈیوسر نے کہا جی وہ لتا جی کو جائیں, آپ ان کے پاس باجا لے کر جائیں اور ریہرسل کروائیں ان کو. تو او پی نیئر جو تھے ان کے اندر ناصر ادیب بھی تھا. اچھا. مطلب ناصر ادیب سے مراد یہ ہے کہ ہر فنکار جو ریئل فنکار ہو تو اس کے اندر ایک اناز ضرور ہوتی ہے اور غیرت بھی ضرور ہوتی ہے. بے غیرت رائٹر نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھیے. ٹھیک. میوزک ڈائریکٹر بھی نہیں ہو سکتا, تخلیق کار نہیں ہو سکتا. ٹھیک. تو اس نے کہا جی میوزک ڈائریکٹر میں وہ شیز سنگر, وہ میرے پاس آئے نا ادھر, میں ریہرسل کرواتا ہوں, میں کیوں جاؤں, میں کیوں جاؤں. ٹھیک ہے. انا کا مسئلہ آ گیا. ہاں, انا کا مسئلہ آ گیا. تو پروڈیوسر نے کہا نہیں یار آپ کو جانا پڑے گا. اچھا. اس نے کہا سر آپ وہ میڈم سے کہیں تو صحیح نا. اچھا. کہ ادھر آ کر انکار کر گے تو پھر دیکھتے ہیں. وہ خیر پروڈیوسر نے فون کیا لتا جی کو, لتا جی کہ وہ میں نے میوزک ڈائریکٹر لیا. کس کو لیا؟ کہ اوپن ایئر کو. وہ پہلے اسسٹنٹ کرتے ہوئے تو ان کو پتہ تھا لتا جی کو کہ یہ کسی نہ کسی کا اسسٹنٹ رہا ہوگا وہ. تو لتا جی کہنے کہ میں آؤں گی اس کے پاس ریہرسل کرنے. اچھا. تو اسے کہو کہ نہیں میرے پاس آؤ. ہاں. پروڈیوسر نے اسے کہہ دے بھی آپ کو جانا پڑے گا. کہتا جی ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. چلے گئے. اس نے پروڈیوسر سے پہلے پوچھا جی بات یہ ہے کہ فرض کرو کہ لتا نہیں گاتی, آپ مجھے کٹ کر دیں گے, مجھے پہلے بتا دیں. اچھا. یا مجھے رکھیں گے. ہاں. میں جاتا ہوں. کہتا نہیں میں تمہیں کیوں کٹ کروں گا, تمہیں میں نے سوچ کے لیا ہے, تمہیں چانس دیا ہے. کہتا جی ٹھیک ہے. وہ لتا جی کے پاس چلے گئے. گئے اور لتا جی نے جناب ریسیو کیا, بٹھایا, چائے وائے پلائی, پی, اور پینے کے بعد وہ اٹھا, ہاتھ باندھ کے یوں کہتا ہے لکشمی جی, دیوی جی, دیدی جی. ان کو دیدی جی کہتے تھے لوگ پیار سے. اب بہت بڑی سنگر ہیں, بہت بڑی ماشاءاللہ مہان ہے. وہ میوزک جس کے لیے مجھے چل کے آپ کے پاس آنا پڑے مجھے نہیں چاہیے. میں ساری زندگی آپ کے ساتھ نہیں کام کروں گا, نہ آپ سے گانا لوں گا. یہ کیا کہ واپس آ کے, اب واپس آ کے کیا کرتے کہ آشا کو بلاتے جو ان کی بہن تھی, اور ان کی آپس میں لگتی بھی تھی. جیسے بہنوں کی آپس میں لگتی تھی تھوڑی تھوڑی, لیکن اس طرح کی نہیں لگتی تھی. لیکن جیلسی تو یہ قدرتی بات ہے نا, یہ ہوتی ہے میرے بھائی. دو سگے بھائی ایک محفل میں جائیں اور ایک کو زیادہ پروٹوکول ملے تو دوسرے کو جیلسی ہوتی ہے. یہ تو قدرتی بات ہے. ٹھیک. تو انہوں نے اس کو بلایا. او پی نیئر نے وہ گانے دیے, اور اس میں ایک گانا مجھے ابھی تک یاد ہے, ڈارا 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 کچھ اسم کے بول تھے. 6 کے 7 کے 8 گانے تھے, 8 کے 8 سپر ہٹ ہو گئے. اچھا. یہ یہاں سے لگ چمکی. یہ جناب وہ بات ہوئی, اور اس کے بعد ہر میوزک ڈائریکٹر کی نظر میں آشا آ گئی. اور پھر آشا ایسے آئی, آپ یہ سن کر حیران ہو گئے. آڈینس کے لیے بھی یہ ایک نئی بات ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ گانے گانے کا جو ریکارڈ ہے وہ نہ لتا کے پاس ہے, نہ میڈم نور جہاں کے پاس ہے, وہ آشا بھوسلے کے پاس ہے. اچھا, یہ بڑی آپ نے ایک نئی بات بتائی ہے. کیونکہ انہوں نے پھر ہر زبان میں گائے.
انہوں نے مہاراشٹر میں بھی گائے, انہوں نے مراٹھی میں بھی گائے, انہوں نے پشتو میں بھی گائے, اردو میں بھی گائے, پنجابی میں بھی گائے, پتہ نہیں کیا کیا گائے, آئٹم سانگ بھی گایا اور سب کچھ گایا. اور جو آئٹم سانگ تھے یا جن میں یوں کہہ لے کہ ٹچ ہوتا تھا, وہ گانے تو ان کے لیے مخصوص تھے. اچھا. اور وہ اپنے لفظوں کی حرمت کے مطابق ایکسپریشن دینے کی ماسٹر تھی. واہ واہ واہ. آپ گانے سن لیں, چرا لیا ہے دل تم ذرا نے, اس کو سن لیں, آپ دم مارو دم سن لیں, تو آپ کو اب دم مارو دم میں آپ دیکھیں نا, ایسے لگتا ہے جیسے اس نے وہ جو بھی نشہ وہ کیا ہوا ہے, ہاں ایسے فیل ہوتا ہے نا. وہ ذرا تھوڑا یہ کوالٹی کوالٹی سنائے نا, دم مارو دم. آپ بھی بڑا اچھا گاتے ہیں, اکثر آپ گا رہے ہوتے ہیں, میں نے دیکھا ہے آپ کو. اب گائیں. اس کے پیسے تو نہیں ملتے. نہیں تو یہ اسی میں ایڈجسٹ کر لیں گے نا. دم مارو دم مٹ جائے غم. اللہ اکبر. مطلب آپ یہ دیکھیں. اچھا, یہ کوالٹی محمد رفیع میں تھی ہاں کہ اس کے لیے ہیرو کو ایکسپریشن کوئی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, رفیع کی آواز میں ہی ایکسپریشن ہوتا. صحیح. تو نہ جہاں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے, تو ہے فقط داس. کوئی بھی گانا رفیع کا سن لے. تو یہ آشا بھوسلے میں ایک کمال خوبی تھی. اب آتے ہیں کہ آشا بھوسلے جب لتا جی کے مقابلے پہ آ گئی تو اس میں ایک حادثہ ہوا. لتا جی کرتی تھی ان کے ساتھ تھوڑی وہ چپکش چلتی تھی, لیکن اس دوران آشا جی سے ایک غلطی ہو گئی. اچھا, وہ کیا غلطی ہوئی؟ وہ غلطی جو ہر نوجوان لڑکی ہر نوجوان لڑکا اپنی عمر کے اس حصے میں کرتا ہے. ان کی عمر تھی 16 سال. محبت ہو گئی کیا؟ جی محبت ہو گئی. 16 سال کی عمر وہ ہوتی ہے جو سب سے خطرناک عمر ہوتی ہے, لا علاج بیماری ہے. اور اسی لیے اسلام میں حکم ہے کہ لڑکی جب بالغ ہو جائے تو فوری طور پر اس کی شادی کرو. مطلب ہے جس کام میں جلدی کرنے کا حکم ہے اس میں لڑکی کی شادی کرنے کا بھی حکم ہے. تو لڑکی کی جلدی شادی ہوتی ہے, صاف ظاہر اس کے لیے لڑکا بھی جلدی مل جاتا ہے. تو 16 سال کی عمر تھی. محلے کا ایک لڑکا تھا, غریب سا لڑکا نہیں تھا, آدمی تھا, اس کی عمر کو 35 سال کے قریب تھی. اور یہ کتنے سال کی تھی؟ یہ 16 سال. آشا بھوسلے جی 16 سال کی عمر میں پیار ہوا, اور وہ آدمی سے بہلا بھسلا کے لے گیا, جس کو رن اوے کہتے ہیں. وہ رن اوے شادی کا وہاں کیس بھی چلتا ہے, وہ کیس بھی ہوا. لیکن یہ اپنے شوہر بگا کر شادی, ہاں شوہر کے ساتھ رہی, لیکن اس کے بعد اس نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا اور یہ واپس آ گئی. اور اس لیے چھوڑا کہ جی وہاں تشدد بھی ہوتا تھا, میرے ساتھ زیادتی بھی ہوتی تھی, نان و نف کا بھی بندوبست, جو الزامات ہوتے ہیں, اور جس سے گھبراتی ہے آ گئی واپس. اس کے بعد پھر گھر والوں نے اس کو اون کرنا شروع کیا کہ یہ وہاں سے آئی ہے, دکھی آئی ہے, باہر پھر سپورٹ کیا اور گھر کرنا چاہیے. ہاں وہ ہو گیا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے شادی کی کچھ کافی سالوں کے بعد انتہائی ایک معروف آدمی سے, جس سے بڑا میوزک ڈائریکٹر پاکستان, اگر نوشاد کے بعد کوئی مجھے ہندوستان کا وہ میوزک ڈائریکٹر, جو ذاتی طور کی بات کر رہا ہوں, ویسے نہیں بات کر رہا. اور اکثر میں آرٹسٹوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے جو اظہار خیال کرتا ہوں وہ میں کرتا ہوں وہ جو لوگ سمجھتے ہیں. اچھا, مثلا سلطان رائے کے بارے میں کہتا ہوں کہ اس جیسا میں فنکار پاکستان فلم انڈسٹری میں نہیں آیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں فواد خان کی یا حمزہ عباسی کی یا ہمایوں سعید کی یا شان کی نفی کرتا ہوں. یہ عوام کی آواز ہوتی ہے. ٹھیک, جو لوگ میرے سے کہتے ہیں تو وہ میں لوگوں کو ریٹرن کر دیتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. جہاں میری ذاتی بات ہوتی ہے وہاں میں کلیئر کرتا ہوں یہ میری ذاتی بات ہے, یہ میری اوپینین ہے, ہاں یہ میرا ذاتی اوپینین ہے کہ پاک ہندوستان کے اندر نوشاد کے بعد کوئی میوزک ڈائریکٹر جو مجھے پسند ہے تو کمرشلی شنکر جے کشن, اور ٹیکنیکلی آر ڈی برمن. ٹھیک, ایس ٹی برمن کا بیٹا کہہ لیں. یہ ایک نواب خاندان سے ان کا تعلق ہے, بار کا ریاست کے مالک تھے, راہول دیو برمن کا نام تھا. صحیح. یہ وہ میوزک ڈائریکٹر ہے کہ اس کا گانا بہت مشکل ہے. اچھا, اس کے باوجود ہٹ ہوتا ہے. اچھا, گانا مشکل ہے لیکن ہٹ ہوتا ہے. ورنہ جو گانا مشکل ہو نا وہ ہٹ نہیں ہوتا. گانا وہ ہٹ ہوتا ہے جو گانا آسان ہو. مثلا نوشاد صاحب کے گانے بڑے آسان ہیں, جب پیار کیا تو ڈرنا کیا. اب یہ کتنا ایزی ہے, ہر بندہ گنگناتا ہے, لیکن وہ دیکھو جلا گھر کسی کا, یہ گانا بہت مشکل ہے. ٹھیک, یہ آر ڈی برمن ہے. بالکل ٹھیک. تو آر ڈی برمن سے اس نے شادی کی. پھر اس کے بعد پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. آر ڈی برمن جیسا میوزک ڈائریکٹر ہو, اس کی طرز ہو اور گانے والی آشا ہو, اور وہ گانا ہٹ نہ ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا بات ہے. پھر آر ڈی برمن نے جو کچھ بھی سے دیا اس نے اپنایا, اور وہ سپر ہٹ ہو گیا, اور وہ شادی انتہائی کامیاب رہی. بڑی خوش و خرم زندگی اس نے گزاری. اور اب آتے ہیں کہ یہ لڑکی لتا سے آگے کیسے گئی. ہاں,
آپ کی ویسے لتا جی سے کبھی ملاقات ہوئی, کوئی اس طرح کی گپ نہیں, شپ لتا ہوئی؟ جی سے میری ملاقات نہیں ہوئی سر, اور نہ میری آشا سے ملاقات ہے, اور میری کمار سانو سے ملاقات ہوئی, میری ادت نارائن سے ملاقات ہوئی, میری سنیہا پنت سے ملاقات ہوئی. اچھا, تو جب میں گیا دھرم جی کے پاس, لیکن ان سے ملاقات اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ اس ٹائم کی بات ہے جب گانوں کا عروج تھا گروج تھا. اور یہ پاکستان انڈیا آپس میں یہ جو ہے انڈسٹری ایکسچینج ہوتی رہتی نہیں, تھی. ملتے نہیں تھے. ہندوستان کی انڈسٹری جو ہے ہمیشہ بہت ہی زیادہ متصب رہی ہے. میں دھرم جی کے لیے کہانی لکھ کے آیا اور میرا نام نہیں دیا گیا, مطلب وہاں ایسا تھا, بلکہ ہمارے کچھ آرٹسٹ بھاگ کر آئے تھے, جن میں کوئتا بھی تھی اور ندیم صاحب بھی تھے, یہ کام کرنے گئے تھے. وہ لوگ اس سلسلے میں بڑے متصب ہیں اور بالکل کوئی رعایت نہیں کر. دیکھیں میری لیجنڈ آف مولاجٹ آج تک ریلیز نہیں ہونے دی انہوں نے, کہ وہ بہرحال یہ ان کا ہے, حالانکہ بڑا وہ فن کا کرتے ہیں, سیکولرزم بھی کرتے ہیں, لیکن اس سلسلے میں وہ سخت ہے لوگ. ٹھیک. تو ملنے اس لیے نہیں گیا کہ میرا اصل میں میوزک کے سلسلے میں عطائی آدمی کو اتنے میں شوق نہیں رکھتا, لیکن اچھا گانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. بالکل ٹھیک. چونکہ آشا نے غربت بہت زیادہ دیکھی تھی, اور اس غربت کے دوران اس نے جو پیسے کمائے تو اپنے پاس نہیں رکھتی تھی, اس نے ایک آدمی کے پاس رکھوانے شروع کر دیے. اچھا, سیو کروا دیتی, سیو کروا دی کہ آپ رکھتے جائیں. اکاؤنٹ نہیں کھلوایا تھا کوئی اس ٹائم پہ؟ نہیں, اکاؤنٹ نہیں کھلوایا, اور میرے خیال میں اس کو شاید پڑھی لکھی بھی نہیں ہوگی اتنی کہ وہ اکاؤنٹ والا کا مسئلہ سلسلہ چلے, لیکن اس نے اکاؤنٹ نہیں کھلوایا, اس نے کسی آدمی کے پاس رکھوایا. صاحب سر اکاؤنٹ نہیں کھولا ہوگا. ٹھیک. تو وہ جتنا اس نے پیسہ کمایا تھا نا, آپ کو مزیداری کی بات بتاؤں, اس آدمی کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ پیسہ بھی چلا گیا. مطلب جو پیسہ انہوں نے کمایا تھا ساری زندگی لگا کے؟ نہیں, ساری زندگی نہیں لگا کے. اچھا, آغاز میں جو پیسے کمائے تھے وہ ایک آدمی کے پاس جمع کرواتے رہے, اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے, وہ پیسہ اللہ تعالیٰ, ہاں, اور وہ مر گیا اور وہ پیسے بھی چلے گئے. لوگوں نے مانی نہیں کہ ہمارے پاس اس کے پاس پیسے تھے. اب یہ چیز, یہ حادثے نے اسے سمجھایا کہ دولت کتنی ضروری ہے. پھر اس نے دولت کمائی, اور وہ لڑکی دولت کے لحاظ سے بھی لتا کو پیچھے چھوڑ گئی, رفیع کو پیچھے چھوڑ گئی, اس مقام پر آ گئی جہاں آج شاہ رخ خان ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. شاہ رخ خان نے بھی یہی بیان دیا تھا کہ میں نے پیسے انڈسٹری سے نہیں کمائے, میں نے ریل اسٹیٹ سے کمائے. اس نے ایک پوری ٹیم بنائی ہوئی ہے. اس ٹیم کا ڈیوٹی یہ ایک ہے کہ جہاں ہارٹ کیک ہو کو زمین وہ پتہ کرو, وہ دبئی میں ملے, قطر میں ملے, بحرین میں ملے, لندن میں ملے, انڈیا میں ملے, وہ لیتا ہے, اس کو بیچتا ہے اور اس سے پیسے کماتا ہے. بالکل ٹھیک. یہ ہے. اس کو دیکھ کر شاہ رخ خان نے یہ کام شروع کیا تھا. یہ سب سے پہلے کام اس نے کیا تھا, اور انڈسٹری کو یہ بتایا تھا کہ صرف اپنی کمائی پر گزارا چھوڑ دو, ادروائز کام کرو. اس نے سب سے پہلے آشا ریسٹورنٹ کے نام سے ایک ریسٹورنٹ کھولا. وہ کہاں؟ بمبے میں. اچھا. وہ اتنا چلا, پھر وہ دوسرے شہر میں کھلا, وہ اتنا چلا, پھر وہ تیسرے میں کھلا, وہ اتنا چلا, پھر وہ دبئی میں کھلا, پھر وہ قطر میں کھلا, پھر بحرین میں کھلا, پھر وہ لندن میں کھلا. وہ ایک چین بن گئی, برانڈ بن گیا. پھر وہ وہاں سے پیسہ آنا شروع ہے, پھر ریئل اسٹیٹ میں پیسے لگانے شروع کیے, پھر اس نے گھر بنانے شروع کیے, گھر بنا کے بیچنے شروع کیے, پھر بنگلے بنائے, پھر قیمتی سی قیمتی جگہ رہی, پھر شاہانہ اس نے زندگی گزاری. اگر آپ اس کی ساڑیوں کی صرف وارڈروب دیکھ لیں تو آپ پریشان ہو جائیں. اور اتنا کوئی شوق ایسا نہیں تھا جو اس نے پورا نہ کیا ہو, اور کوئی زندگی کے ایسی پہلو نہیں ہے جو اس نے انجوائے نہ کیا ہو. اس نے بھرپور لائف گزاری, بھرپور لائف انجوائے کی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی جو پراپرٹی ہے اس کی 100 کروڑ ہے, کوئی کہتا ہے 500 کروڑ ہے, کوئی کہتا ہے 1000 کروڑ ہے, لیکن جتنی اس کی آمدنی کے ذرائع ہیں اگر ان کو کلیکٹ کیا جائے تو اس کی دولت کا اندازہ لانا بہت مشکل ہے. اس لیے کہ وہ پھر جو شو کرتی تھی اس میں بھی لاکھوں روپیہ لیتی تھی, اور اس کا شو جو ہوتا تھا وہ کئی مہینے پہلے سے بک ہوتا تھا. اس کے علاوہ پھر وہ برانڈ بھی تھی. اور پھر اس نے ایک کام کیا کہ کچھ پیسہ جو تھا اس کی, اچھا پھر میوزک کی رائلٹی, جو گانوں کی رائلٹی وہ آج تک اسے ملتی ہے, وہ بھی آتی تھی. بالکل ٹھیک. اس کی جو انکم ہے وہ ایک خیراتی ادارے کو جاتی ہے, اور فار ایور جاتی رہے گی, اور جب تک یہ بھی اس کا ایک نیکی کا ایک, جسے آپ صدقہ جاریہ کہہ سکتے ہیں, مطلب لاسٹ ورڈز یہ تھے کہ بھائی ہاں یہ ان کو دیا جائے. لیکن وہ جو ہزاروں کروڑ ہے, کوئی کہتے ہیں 1000 کروڑ سے بھی زیادہ اس کی پراپرٹی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ پراپرٹی جو ہے, جو شوز سے کمایا, پیسے گانے گا کر کمایا, ریسٹورنٹ جو تھا مسلسل ان کی انکم, اور جو پراپرٹی ہے ان سے, تو وہ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ کہاں گئی. تو وہ اس نے اپنے بیٹے آنند بھوسلے کے نام لگائی, اور کچھ پورشن اس نے اپنی پوتی کے نام لگایا. اس کے 3 بچے تھے, اور اس میں ایک بچی جو تھی اس نے خودکشی کر لی تھی, جس کا اس آخر تک نہیں پتا. بیٹا بھی تو ایک مر گیا تھا. نہیں, بیٹا اس کا ایک بیٹا تھا اور 2 بیٹیاں تھیں,
3 بچے تھے ٹوٹل. بیٹا نہیں مرا تھا, بیٹی مری تھی, خودکشی کی تھی اس نے. خودکشی کیا وجہ بنی؟ اور خودکشی کی وجہ اسے نہیں پتہ چلی, اور نہ لڑکی نے بتایا خودکشی کرنے سے پہلے. اب آپ اندازہ لگا سکتے, وہ بھی نوجوان لڑکی تھی, نوجوان میں اس نے خودکشی کی. پتنی اس نے پیار کیا ہوگا, وہ ناکام ہوا ہوگا, کسی نے دھوکہ دیا ہوگا, یا کوئی ماں کی بات بری لگی کہ ڈانٹ دی ہوگی, جیسے بچے ڈانٹ دیتے تو ایسے بچے تھوڑی سی بات کو فیل کر لیتے ہیں. لیکن بہرحال اس ماں کو دکھ پہنچنا تھا, وہ بچی جو تھی وہ مر گئی. بیٹا جو تھا آنند بھوسلے وہ زندہ رہا, وہی اس کی پراپرٹی کا وہ ہے. اور آنند بھوسلے کی ایک بچی ہے جس پوتی کے نام اس نے اپنی پراپرٹی کا کچھ حصہ وقف کیا. بالکل ٹھیک. تو پھر وہ ہوتا ایسا ہے کہ یہ عروج چلتے چلتے چلتے, پہلا جو اس کا خامد تھا اس کا نام تھا گن پترا. اچھا. دوسرے خامد کا نام تھا آر ڈی برمن. جی. 8 ستمبر 1933 کو پیدا ہونے والی آشا بھوسلے زندگی کی ہر بہار, ہر کامیابی, شہرت, عزت, دولت انٹرنیشنل لیول پر سمیٹ کے پھر آخر کار وہ وقت آتا ہے کہ بیمار ہو گئی, اور اس کو تکلیف ہوئی استھما کی. ٹھیک. جسے دمہ کہتے ہیں. جی 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 جی. تو جب بیمار ہوئی تو پھر اسے بمبئی کے سب سے قیمتی اور سب سے بڑے ہاسپٹل, بیچ ہاسپٹل میں لایا گیا. بیچ کینڈی ہاسپٹل میں, جس میں بڑے بڑے جتنے بھی اسٹار ہیں وہاں جاتے ہیں, جن میں دھرمیندر بھی وہیں گئے, اور سری دیوی کو بھی وہاں لایا گیا, اور امیتابھ بھی جب بیمار ہوتے ہیں تو وہیں جاتے ہیں. مطلب وہ ایک مخصوص ایک ایلیٹ کلاس کا ہاسپٹل ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں گئے, لیکن وہ جیسے میں نے ایک جملہ بولا ہوا ہے اور وہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے کہ دنیا کا ہر انسان دوائیاں کھاتے ہوئے مرتا ہے, اور جب اللہ کو نہیں منظور ہوتا تو دوائی اثر نہیں کرتی, اور جب اللہ کو منظور ہوتا تو ایک گولی سے, ایک پانی سے, ایک گلاس سے انسان کو شفا مل جاتی ہے. تو یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ انسان کو یہ بتاتا ہے کہ تو کتنا بے بس ہے, تو کہاں بھٹکا رہا, تو ادھر دوڑتا رہا, ادھر گیا, وہ گیا, میں تجھے یاد نہیں آیا, پیچھے لگے رہے, میں نہیں یاد آیا تجھے. آج بلا نا سب کو, وہ جو دائیں تھے جو بائیں تھے وہ کہاں تھے. میں اسی کے اندر سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ناصر صاحب آپ سے بھی پرسنلی. ایک میری بات رہ جائے گی, وہ مجھے کرنے دیں, بھول نہ جائے. جی پلیز. کہ اسی چیز کو دیکھ کر مجھے لتا جی کی ایک بات بڑی یاد آتی ہے. جب وہ ہاسپٹل میں گئیں اور بہت بری حالت تھی, بیمار تھی, تو وہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, وہ جو میسج کیا کہ میں نے دنیا کے ہر 5 اسٹار ہوٹل میں رہ کے دیکھا ہے, میں نے فرسٹ کلاس میں ہمیشہ سفر کیا ہے, دنیا کے بڑے سے بڑے ریسٹورینٹس میں نے بڑے قیمتی کھانے کھائے ہیں, بڑی بڑی دنیا میرے آگے اور پیچھے پھری ہے, اور آج صرف ایک میں ہوتی ہے اور ایک میرے ساتھ نرس ہوتی ہے, اور جو اصل حقیقت ہے دنیا کی وہ موت ہے. یہ اس کا جملہ ہے, یہ لتا جی کا ہے. اچھا. ہاں جی. تو یہ جو, لیکن وہ ہاسپٹل میں تو وہ ایڈمٹ نہیں تھی آشا جی. نہیں وہ ایڈمٹ تھی, لیکن یہ انہوں نے ٹویٹ کیا, اظہار کیا. نہیں, لتا جی جب ہاسپٹل میں گئی تھیں, یہ اس وقت انہوں نے بات کی تھی جب بے بسی دیکھی ساری کچھ, تو انہوں نے کہا میں سب کچھ دیکھا اور آج میں یہ ہوں. تو حقیقت یہی ہے, وہ آشا ہو, وہ لتا ہو, وہ میڈم نور جہاں ہو, وہ کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا ہو, وہ صدر ٹرمپ کیوں نہ ہو, وہ آخر ایک دن اکیلا ہوتا ہے. ہم نے پرویز مشرف کو بھی دیکھا ہے بیڈ پر اکیلے بیٹھے ہوئے, جب لندن میں اس کو انجیکشن لگایا جا رہا تھا اور درد سے کرا رہے تھے. تو وہاں اس لمحے کو اگر انسان یاد رکھے تو پھر مرنا جو ہے وہ آسان بھی لگتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور پھر مرتے ہوئے انسان کو تکلیف بھی نہیں ہوتی, بلکہ وہ ایک جملہ ہے کہ اگر انسان اپنے اللہ کو راضی کر لے اور ایسے کام کرے جس سے اللہ راضی ہو, تو اسے موت کا انتظار رہتا ہے, کیونکہ موت ہی اللہ سے ملاقات کرواتی ہے. کیا بات. تو زندگی میں میں سمجھتا ہوں وہ یون اولیا والی بات ہے کہ آپ زندگی میں جو کچھ مرضی ہو کر لیں, ان دی اینڈ مر جانا ہے آپ نے, حقیقت ہے, اور یہ بہت بار حق ہے. اچھا ناصر صاحب, اس میں جو بات کہنے لگا تھا کہ میں نے آپ سے 3 سال پہلے یا 3.5 سال پہلے ایک سوال پوچھا تھا, جب آپ آتے تھے تو میں کہتا تھا آپ کیوں اتنا ایکٹیولی کام کرتے ہیں جی بلڈنگ کے باہر. تو اس کا جواب میں لوگوں تک بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے مجھے دیا تھا, کہ آج بھی آپ ماشاءاللہ گھومتے ہیں, پھرتے ہیں, اپنے کاموں کے لیے نکلتے ہیں, گاڑی بھی چلا لیتے ہیں, سیڑھیاں چڑھ کے اوپر بھی آ جاتے ہیں 7 فلور. کیسے یہ سارے معاملات کر لیتے ہیں, اور اس کی پیچھے کی آپ کو کیا چیز ہے, ارج جسے کہتے ہیں آپ کے پیچھے, کہ مجھے وہ جو اٹھائی رکھتی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے بچپن میں, آپ کو موت سے ڈر نہیں لگتا؟ نہیں, کبھی نہیں لگتا. اس کی وجہ ڈر اس چیز سے لگنا چاہیے جو انہونی ہو.
جو صرف میرے ساتھ ہو آپ کے ساتھ نہ ہو، مرنا تو سب نے، تو ڈر کس بات کا؟ یاد ہے نا میرے ڈرنے سے موت ٹل جائے گی، کسی کی بھی نہیں ٹلتی نہیں ہے. اور جس وقت یہ آنا ہے، یہ ایک لمحہ اللہ کہتا ہے نہ پہلے نہ بعد میں، جب آنا ہے اس نے آ جانا ہے، وقت ہے مقرر ہے. تو میں میرے سے ایک دفعہ آج سے 3-4 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے انڈسٹری کے حالات خراب تھے، میں اس وقت بک لکھ رہا تھا. تو میرا جو بڑا بیٹا ہے ماشاء اللہ بیچتے میرے سارے بہت اچھے ہیں. جی آپ نے ذکر کیا ہوا ہے میرے پروگرام میں، ہمیں سارا بتایا ہوا. ہاں انہوں نے کہا ابو آپ ایک بیٹی آپ کی لندن میں ہے، ایک بیٹا کینیڈا میں ہے، ایک امریکہ میں ہے، میں ادھر ہوں، اور آپ کا ایک جو ہمارے ماموں ہیں وہ وہاں ہوتے ہیں آسٹریلیا میں، ممانی ہماری ہوتی ہے، فیملی سیٹل ہے. میں آپ کو ٹکٹ بنا دیتے ایک مہینہ سب کے پاس رہا کریں. پھر میرے پاس آئے، پھر بیچ میں عمرہ کیا، پھر گھر آ گئے. تو اب آپ چھوڑ دیں، بس کر دیں. بس چھوڑ دیں. تو میں نے کہا بیٹا پھر اس کا مطلب میں تو صرف موت کا انتظار کروں گا. میں نے کہا یہی آپ نے کہا تھا. میں نے کہا میں موت کا انتظار نہیں کر سکتا، موت میرا انتظار کرے. اچھا جو لوگ بزرگ، جو آپ نے ایک اور بات کی تھی، جو گارڈن کے اندر بیٹھ کے صبح مطلب کوئی بھی آدمی، آپ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، آپ نے وہ ایگزامپل دی تھی، آپ یقین کریں مجھے ترس آتا ہے. کیا بات تھی ان کی کیا زندگی ہوتی ہے کہ ریٹائرڈ بندے کی کیا زندگی ہوتی ہے؟ صبح اٹھتے ہیں اور دھوتی باندھی ہوتی ہے، بنیان باندھی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے تو باہر دھوپ میں بیٹھ جاتے ہیں گراج میں، گرمی ہوتی ہے تو اندر بیٹھے ہوتے ہیں. ایک پوتا پوتی یا پڑ پوتا لیا ہوتا ہے ساتھ، دکان پہ جا رہے تو اس کو چیز جلاتے ہیں، اس کے بعد اخبار پڑھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، پھر بور ہو جاتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں، باہر آئیں گے، پھر انتظار کرتے ہیں کوئی ریٹائر ساتھی مل جائے، اس کے ساتھ گپ ماریں. ان کو یہی نہیں پتہ ہوتا رات کو جب سوتے کہ صبح میں نے کرنا کیا ہے. جس وقت آپ کی زندگی میں وہ وقت آ جائے کہ جب آپ رات کو سوئیں تو آپ کے سامنے یہ نہ ہو کہ میں نے صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے، وہ آپ کی زندگی کا آخری دن ہوتا ہے، آپ پھر زندہ مر جاتے ہیں. یہ میں ایک میسج کرنا چاہ رہا تھا ان لوگوں کو کہ جو بزرگ لوگ دیکھتے ہیں، ہمارے اکثر لوگ یہاں پر پروگرام دیکھتے ہیں اور وہ بڑی ایج کی دیکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ لتا جی ہو گئیں، یہ آشا بھوسلے جی ہو گئی، یہ رفیع جی ہو گئے، یہ بڑے نام، یہ میڈم نور جہاں ہو گئی، یہ وہ دور کے لوگ ہیں جو اب شاید جنزی، یہ جو نئی یوتھ ہے، یہ ان سے شاید انٹرلنکڈ نہیں کر سکتی. تو جو لوگ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں ان کے لیے ایک موٹیویشن بھی ہے کہ ناصر صاحب کی یہ بات کہ جس دن وہ یہ رات کو سوچ لیں نا کہ بھائی صبح نہیں کچھ کرنے کو، تو وہ ان کا زندہ آخری دن ہوتا ہے. میرے بچے آج کل میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اب وہ پوڈ کاسٹ چھوڑ دیں. اچھا کیوں؟ آپ نے میرا بتایا؟ یہ سنیں نا، انٹرویو کرنا چھوڑ دیں. اچھا. میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ یہ کام میں تو نہیں کرتا تھا، نہ مجھے آتا تھا. میں نے آپ کا ذکر کیا کہ سلطان رائے پہ پروگرام کرنے کے لیے یہ بلایا جی، آپ سے بہتر کون جانتا ہے. میں چلا گیا، وہی میرے گلے پڑ گیا، وہ پروگرام ویٹ ہو گیا. پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر میں نے کہا انہوں نے مجھے جاب پہ رکھ لیا. میں نے کہا میں نے اس میں جو چیز انجوائے کی نا، میں نے کہا بیٹا میں اس لیے اسے نہیں چھوڑنا چاہتا، اس سے میرا لوگوں کے ساتھ رابطہ رہتا ہے، سننے والوں کو پتہ چلتا ہے ناصر ادیب زندہ ہے، ہمارے سامنے بیٹھا ہے. میں نے کہا اچھا یاد کریں، برا یاد کریں، یاد تو کرتا ہے. ہاں، اور اکثر بات دیکھیں، اکثر جو لوگ نہیں ایسا کوئی کام کرتے، مجھے فون، ہیلو جی ناصر سنا کیا حال ہے؟ من ٹھیک ہے. اچھا وہ فلاں صاحب جو تھے وہ زندہ ہے؟ میں نے کہا ہاں بھائی زندہ ہے. اچھا میں سمجھا فوت ہو گئی. اب بات کیا ہے، اخباروں میں نہیں آیا، ذکر نہیں آیا. تو میں اپنے اچھا پھر کس لیے میں کرتا ہوں، دیکھیں دوسری وجہ کیا ہے جی کہ آپ نے میری پوڈ کاسٹ دیکھی ہوگی. پوڈ کاسٹ کروں میں آپ کے ساتھ کروں یا میں خود کروں، یہ کبھی نہیں ہوتا کہ میں اس میں کوئی ایسی بات نہ کروں جس سے سننے والوں کو کوئی نصیحت نہ ملے یا کچھ سیکھنے کو نہ ملے. ہاں جی صحیح کہہ رہے ہیں. میں داستان برائے داستان نہیں سناتا، میں قصہ گو نہیں ہوں. میں قصہ گو کے علاوہ ان کے ساتھ حصہ گو بھی ہوں، یعنی ان کو شیئر کرتا ہوں ان کے ساتھ اپنے اس علم کو جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. کیونکہ قیامت کے روز یہ بھی سوال ہوگا، جہاں رزق کے بارے میں سوال ہوتا، یہ بھی سوال ہوگا کہ جو علم میں نے تمہیں دیا، اس علم کو تم نے کہاں استعمال کیا. ٹھیک، بالکل ٹھیک. بیک ٹو عائشہ بھوسلے آتے ہیں. مجھے بتائیں کہ کوئی اس طرح کی چیز جو ابھی تک آپ نے نہ شیئر کی ہو عائشہ بھوسلے کے حوالے سے، جو آپ کو پتہ ہو. عائشہ بھوسلے کے حوالے سے سارے، اس کے علاوہ تو اس کے گانوں کے اگر ذکر کرتے جتنا مرضی وہ کرتے ہیں، وہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے. جو کچھ تھا وہ میں نے آپ کو سارا کچھ شیئر کر دیا. کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس کے کوئی زندگی کا گوشہ ایسا میرے سامنے اور نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ عائشہ بھوسلے ایسی تھی ویسے تھی. لیکن یہ ہے کہ ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ عائشہ بھوسلے کا کوئی سیکنڈل نہیں تھا. کیونکہ ہوتے ہیں نا سیکنڈر لڑکیوں کے جو اس قسم کے ہوتے ہیں، ایسا کوئی سیکنڈر نہیں تھا. مطلب ایک اس نے لو کی، شادی کر لی، یہ اس کا حق تھا.
بالکل ٹھیک. پھر اس کے بعد وہ اس سے سیپریشن ہوگی, یہ بھی اس کا حق تھا. شوہر نہیں اگر خرچہ دیتا تو لڑکی کو الگ ہونے کا حق ہے. تو پھر اس نے آر ڈی برمن سے شادی کی, اس کی شادی بالکل کامیاب رہی. پھر اس نے اپنے بچوں کے لیے زندگی گزاری, صحیح. اور بچوں کے لیے اتنا کچھ چھوڑ گئی, اتنا کچھ چھوڑ گئی, اتنا کچھ چھوڑ گئی کہ بچے ساری زندگی بھی کچھ نہ کریں تو ان سے ختم نہیں ہوتا. صحیح. لیکن یہ اتنا کچھ چھوڑ جانے سے سننے والے یہ نہ سمجھیں ہم بھی بچوں کے لیے اتنا کچھ چھوڑ جائیں. بچوں کے لیے چھوڑے یا نہ چھوڑے, اپنے لیے ضرور کچھ چھوڑ جائیں. وہ پیسہ جو آپ چھوڑ جاتے ہیں وہ آپ کا نہیں ہے. ہاں. وہ پیسہ جو آپ کسی غریب کو دے جاتے ہیں وہ آپ کا ہے, وہ آخر تک آپ کے کام آئے گا. لہٰذا سوچنا چاہیے کہ ایک انسان کی ضرورت کیا ہے, اس ضرورت سے زیادہ جو اس کو پیسے ملتے ہیں وہ اس کو بیٹھ کر سوچنا چاہیے, یار یہ مجھے کیوں مل رہا ہے. صحیح. یہ کسی اور کا ہے, یہ آپ کے کسی غریب رشتہ دار کا ہے, یا آپ کے کسی غریب دوست کا ہے, یا آپ کے کسی غریب ہمسائے کا ہے, یا آپ کے یہ ملازموں کا ہے, یا کسی اور یتیم بچے کا. بالکل ٹھیک. یہ آپ دے کے جائیں گے, یہی ساتھ لے کے جائیں گے. جو چھوڑ کے جائیں گے اس کا آپ کو کوئی فائدہ اور یہ صدقہ جاری ہے. اسی کے ساتھ مجھے لگتا ہے ناصر صاحب بڑے ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے یہ سارا پروگرام کنڈکٹ بھی کیا, اور جس طرح سے ایکسپلین کیا آشا بھوسلے کی زندگی کو. امید کرتے ہیں ہماری آڈینس بھی بہت محظوظ ہوئی ہوگی, انہوں نے بڑا انجوائے کیا ہوگا. اور آپ کی باتیں انجوائے نہ کرے کوئی تو وہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتا ہے. اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا, کیونکہ ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے تو ہمیں انرجی ملتی ہے دوبارہ پیش ہونے کی آپ کے سامنے. اور ہم انشاءاللہ دوبارہ آتے رہیں گے نئے ٹاپکس کے ساتھ, نئے گیسٹ کے کچھ اس طرح کے ٹاپکس لے کے جو آپ نے پہلے نہیں سنے ہوں گے. اسی کے ساتھ مجھے عبدالحی صدیق کو اور ناصر صاحب کو اجازت دیجیے, کیونکہ ناصر صاحب نے پانی پینا شروع کر دی اب. تو اپنا خیال رکھیے, دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ ناصر.